ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا اعزاز پاکستان کے نام ہو گیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مہر لگا دی ہے اور ایران کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، دستخط سے پہلے آخر کیوں، اور اس کے ساتھ ہی جو معاہدے کی شرائط ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ویڈیو۔ اور بھارت جو ہے وہ ناظرین جو بابلہ کر رہا تھا، جو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا تھا، اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تاریخی معاہدہ ہے، ایک عالمی معاہدہ ہے، یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر جو بتائی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنفرمڈ نہیں ہے۔ خاص طور پہ ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے ابھی تک، جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری جو ہے وہ ایران کی اعلیٰ شخصیت سپریم لیڈر سید علی مجتبیٰ خامنائی کی جانب سے دی گئی ہو۔ دوسری طرف ناظرین جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں سید عباس اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اگر جنیوا کے اندر ہوتا ہے، اس بارے میں کہ جی جنیوا کے اندر یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو بات چیت ہے وہ کبھی بھی معطل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے جی کہ یہ پاکستان کی جانب سے بات چیت معطل کر دی گئی ہے اور نئے سرے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام آباد سمٹ جو ہے یا اسلام آباد میمورینڈم ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کنٹینیو ہے، اسی کا آگے جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر بھی دستخط ہوتے ہیں، ایران کی زیادہ کوشش ناظرین یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر ہوں، لیکن جو امریکہ ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ سمٹ چاہے یہ جو معاہدہ ہے یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا ہے جنیوا کے اندر، تو بھی جنیوا جو معاہدہ ہوگا اس کو اسلام آباد معاہدہ ہی کہا جائے گا، یہ اسلام آباد معاہدہ پکارا جائے گا اسے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایران کے اندر اگر جنیوا میں ہوتا ہے تو بھی پاکستان کی موجودگی کے اندر یہ جو ہے وہ معاہدہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، کل یہ پاکستان پہنچیں گے اور پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت ہوگی، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ ساری پاکستان کی طرف سے ہی مینج کی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا پر لوڈیاں ڈالی جا رہی تھی، وہ دیکھیں جی جنیوا کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے، ان کی جانب سے پاکستان کو مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی پاکستانی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی تعریفیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں انہیں جنرل بھی کہتا ہوں، لیکن وہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ ایک قدم اور آگے کا عہدہ ہے ان کا، لیکن میں انہیں ایک بریو جنرل کہتا ہوں۔ اور انہوں نے اس معاملات کو سمیٹنے میں امریکہ کی بڑی مدد کی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی میڈیا آؤٹ لیٹس پر کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ کہی جا رہی ہیں کہ یہ جو سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے اس میں قطر جو ہے اس کے پیچھے ایک اور ملک تھا جس نے کہا جی کہ میرا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر رکھا جائے حصہ، کیونکہ اگر میرا حصہ نہیں ہوتا یا معاملات میری طرف سے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ میری دشمنی ایران کے ساتھ جو ہے وہ پڑی رہے گی۔ تو ناظرین اس عرب ملک نے جو ایران کے اوپر حملوں کا سب سے زیادہ حامی تھا، اب جو ہے وہ بیک ڈور پہ اس معاہدے کی جو ہے وہ شرائط اس میں اس نے حصہ تھوڑا سا ڈالا ہے اور کہا ہے جی کہ میرا بھی نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے۔ تو اب جو ہے وہ اس کا بھی رابطہ ہوا ہے اور وہ بھی ایران کے ساتھ اب معاملات سیٹ کر رہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ قطر نے جو ڈیڈ لاک تھا اس میں بات چیت کروا دیا، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی جلدی نہ کی جائے، غلط خبریں جو ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں، کیونکہ ہم نے جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں حتمی طور پہ جو کہیں ہیں وہی ہماری ہوں گی۔ ایک تو ناظرین امریکہ نے کہا جی کہ جو یورینیم ہے وہ ایران کے اندر ہی رہے اور اس کو تباہ کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے اس لیول پہ کہ وہ شہری یا پھر جو طبی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جو ان کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت، جو
اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں سے یہ ٹیکس نہیں وصول کریں گے. تو ایران نے کہا جی ہم اس معاملے سے تو پیچھے ہٹے ہی نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 24 ارب ڈالر فوری طور پہ ریلیز کیے جائیں, اور 24 ارب ڈالر جو ہے وہ ریلیز کیے جائیں گے. 1 مہینے کے اندر امریکی فوج جو ہے وہ ایرانی محاصرہ ختم کر کے نکل جائے گی, ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ایران کے تیل کی 1 مہینے کے اندر اندر ایران کے تیل کے اوپر فروخت پہ پابندی ختم کی جائے گی, اور پھر جو ہے وہ ایران کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ تجارت کرنے کی بھی اجازت ہوگی. اور جو سرفس کے اوپر یعنی کہ انڈر گراؤنڈ نہیں, سروس پر جو یورینیم افزودگی ہے بلکہ وہ بالکل طبی مقاصد کے لیے وہ اجازت ہوگی ایران کو. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران اور ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو دوبارہ سے مطلب آباد کرنے کے لیے, وہ جو انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے 300 ارب ڈالر کے مجوزہ طور پر منصوبے ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے جو عرب اتحادی ہیں ان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں, اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کی جانب سے لگایا جائے گا. تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ایران نے اپنی جو شرائط ہیں ان کو منوا کے اپنی شرائط کے اوپر ہی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ انہوں نے یہ جو معاہدہ ہے یہ کرنا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ ابھی تک کھلوانے میں ناکام رہا ہے, اور اس میں کھلوانے میں اسی لیے ناکام رہا ہے کیونکہ اس وقت ان کا مکمل طور پہ کنٹرول بھی ہے. اور امریکہ نے جو کل کہا جی خارج جزیرے کے اوپر میں قبضہ کر لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی اس نے کہا جی کہ ہم معاہدے کے نزدیک پہنچ گئے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن ایران نے کوئی دباؤ تسلیم نہیں کیا, اور اب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے تو ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں جب تک چیزیں کنفرم ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں ان کی کنفرمیشن نہیں آتی ہے تب تک ابھی جو امریکہ کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دی جا رہی ہیں وہ چیزیں حتمی نہ سمجھی جائیں. خبریں جو ہیں وہ ابھی ایران سے آنی ہیں, ایران ابھی اس کی کنفرمیشن کرے گا, کیونکہ سید عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم جو ہے وہ بالکل کنٹینیو ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ آگے جنگ بندی والا معاملہ جو ہے ہونا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے معاملے پر بھارت میں جو لڈیاں ڈالی جا رہی تھیں اب ان کو سانپ سونگ گیا جب ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی, اور امریکہ نے کہا ہے, اور بلکہ ایکسکیوز میڈیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا, کیونکہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ محنت پاکستان نے کی ہے, اور اب آخر پہ اگر کسی کے وہ تھوڑا سا اس کو دینے کے لیے یا پھر اسے ایران کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات بحال کرنے میں مدد دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں, اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.